تو اب تو دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اب سہیل افریدی صاحب بھی شاید وزیر اعلیٰ کے پی کے نہ رہے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ سے ملی ہیں۔ تحریک انصاف کے لوگ ایک دوسرے پر الزامات کی بچھاڑ کر رہے ہیں۔ اب تک جو اطلاعات ہیں درجنوں جو دہشت گرد ہیں وہ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ افغان دہشت گرد 7 کے قریب کیمپوں پہ یہ حملہ کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی اربوں ڈالر کی ایک انڈسٹری ہے۔ عمران خان صاحب کی صحت سے پی ٹی آئی کے رہنما ہی کھیل رہے ہیں، اور خاص طور پر ان کی اپنی بہن علیمہ خان صاحبہ۔ گزشتہ چند دنوں سے ایک کمپین چلی ہوئی ہے، اور کمپین چلی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے طیارے کو لے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حضر جاوید، اور آج کا ویلاگ اس میں جو باتیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں سر فہرست تو ہے پاکستان کی طرف سے جو افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی گئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے اندر جو جنگ ہے، جو اقتدار کی جنگ جسے کہہ سکتے ہیں، الزامات کی جنگ ہے، وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ اور شیر افضل مروت کا ایک ایکسپلوسو انٹرویو جو انہوں نے سما ٹی وی کی اینکر پرسن کرن ناز کو دیا، اس میں بڑے تہلکہ خیز انکشافات کیے گئے ہیں، الزامات لگائے گئے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ پھر ہم بات کریں گے پنجاب حکومت نے ایک طیارہ خریدا ہے، اور اس طیارے کو لے کے پروپیگنڈا چل رہا ہے، اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے وہ بات کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک جو اہم چیز چل رہی ہے، جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے مختلف حلقوں کی طرف سے، پی ٹی آئی کے جو سپانسرڈ جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی طرف سے، وہ زہریلا پروپیگنڈا کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کیا، یا ان کی طرف سے کیا کوششیں کی، اور اس کی کوششوں کے نتیجے میں یہ پروپیگنڈا دم توڑتا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں افغانستان میں پاکستان کی کارروائی کی۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران افغانستان کے اندر جو دہشت گرد کیمپ ہیں وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں، اور پاکستان اس حوالے سے کئی دفعہ آواز اٹھا چکا ہے، اور اس سے پہلے بھی پاکستان نے ان ٹھکانوں پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کی طرف سے دوست اسلامی ممالک کو بیچ میں لایا گیا تھا، اور یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ جی اب دوبارہ یہ سرزمین استعمال نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا قطر میں بھی بات چیت ہوئی، ٹرکیہ میں بھی بات چیت ہوئی، لیکن اس کے نتیجے میں افغان حکومت ابھی تک کوئی ٹھوس اقدامات کرنے میں ناکام رہی۔ اب چند دنوں کے اندر جو پاکستان کے اندر جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں اس میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ابھی جو چند دن پہلے ہمارے ایک بہادر فوجی افسر کرنل گلفریاض صاحب ان کی شہادت ہوئی، اور اس کے ساتھ ایک ہمارے بہادر سپاہی بھی انہوں نے بھی شہادت حاصل کی۔ تو اس موقع پر پھر پاکستان کی طرف سے جو کارروائی کی گئی ہے آج صبح افغانستان کے اندر، وہ بڑی معنی خیز ہے۔ پاکستان نے بھرپور جواب دیا اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ آپریشن کیا ہے سرحدی کارروائی میں، اور اس کو جو اون بھی کیا، اور ایک جو سٹیٹمنٹ حکومت کی طرف سے آئی ہے وہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسلام آباد کے اندر ظاہری بات ہے جو امام بارگاہ پہ حملہ ہوا تھا جس میں درجنوں مسلمان شہید ہوئے، پھر اس کے بعد دیکھیں باجوڑ کے اندر، پھر بنو کے اندر جو دہشت گردوں کے حملے ہیں وہ تیز ہو رہے تھے، اور پاکستان نے اس حوالے سے اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک بنا رکھا تھا، اور انٹیلیجنس نیٹ ورک نے پوری رپورٹس دی تھی کہ کون کون سے ایسے دہشت گردی کے کیمپ ہیں جو دہشت گردوں کو امپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان میں بھیج رہے ہیں۔ اور یہ سب سے اہم بات ہے کہ ان حملوں کی ذمہ داری جو ہے وہ کالعدم تحریک طالبان یا ٹی ٹی پی نے، جنہیں ہم فتنہ الخوارج کہتے ہیں، اس کے علاوہ اسلامک اسٹیٹ آف خوراسان پروونس نے قبول کی ہے، اور اس کے بارے میں پاکستان کی حکومت کئی بار افغان عبوری حکومت کو کہہ بھی چکی تھی، لیکن وہ اس پر کسی بھی قسم کا کوئی روک ٹوک کرنے میں ناکام رہے۔ اور حکومت پاکستان یہ کہتی ہے کہ اپنے شہریوں کو درپیش فوری خطرات کے پیش نظر پاکستان نے سرحدی علاقے میں موجود شناخت شدہ دہشت گرد کیمپوں اور ٹھکانوں کے خلاف محدود ہدفی اور انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائی کی ہے۔ حکومت پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے،
اور تاہم اپنے عوام کی سلامتی اور تحفظ ہر صورت اولین ترجیح ہو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی سگنیفیکنٹ موو ہے پاکستان کی طرف سے۔ پاکستان امن کی خاطر بڑی دیر سے چپ تھا، لیکن اب پانی کہتے ہیں نا سر سے اوپر ہو چلا تھا اور پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ تو اس صورت میں اب تک جو اطلاعات ہیں، درجنوں جو دہشت گرد ہیں وہ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ افغان دہشت گرد 7 کے قریب کیمپوں پہ یہ حملہ کیا گیا ہے، اور ان حملوں کے دوران جو ہے بڑا بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا ہے ان جو دہشت گرد ہیں افغانستان کے اندر، اور ان کو بہت ساری جگہوں پر ان کے کیمپ جو ہیں وہ مٹا دیے گئے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات جو ہیں وہ میرے خیال 50 سے زائد جو دہشت گردوں کی ہلاکت کی تصدیق کر رہی ہیں، اور اس میں مزید اضافہ جو ہونے کا بھی امکان ہے، اور افغان میڈیا بھی اس پہ کہہ رہا ہے کہ بھاری جانی نقصان ہوا ہے۔ اور پاکستان کی جو افغان ایئر فورس ہے وہ یہ قابلیت رکھتی ہے کہ وہ مخصوص ٹھکانوں کو بالکل صحیح ہدف پر رکھ کر تو ان کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی جو موو ہے اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے دہشت گردوں کے خاتمے تک، یہ اسے آگے چلنا چاہیے۔ پاکستان کے خلاف سب کو پتہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کو ایز اے بیس کیمپ استعمال کر رہا ہے، وہاں پر ان کی فنڈنگ کے ذریعے پاکستان پر یہ حملے ہوتے ہیں، اور یہ دہشت گردوں کی بھی جتنی بھی اس وقت فنڈنگ ہے وہ بھارت جو ہے وہ اس میں ملوث ہے۔ اس کے علاوہ افغان عبوری حکومت کے آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر خارجہ جب پاکستان اور انڈیا کی جب جنگ تھی مئی 2025 میں، تب بھی وہ اس وقت انڈیا میں موجود تھے، اور انہوں نے بہت ساری ایسی اسٹیٹمنٹس دی تھیں جو اس طرف اشارہ کرتی تھیں کہ بھارت اور افغانستان پاکستان کے خلاف ایک جو مل کے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور میرا خیال ہے پاکستان کو اس طرح کی جو دہشت گردی کی کارروائی روکنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانا چاہیے۔ افغانستان کی تو بات ہوگی، اب بات کرتے ہیں کوئی پاکستان کے اندرونی سیاسی صورتحال پر۔ اس سیاسی صورتحال میں سب سے بڑا اس وقت جنگ کا ماحول ہے تحریک انصاف میں۔ تحریک انصاف کے لوگ ایک دوسرے پر الزامات کی بچھاڑ کر رہے ہیں، اور الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے۔ علیمہ خانم صاحبہ جو اس وقت جن کو سب سے زیادہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت کنٹرول کرنا چاہ رہی ہیں پارٹی پہ، اور اس میں وہ الزامات لگا رہی ہیں پارٹی کے دوسرے افراد پر۔ شیر افضل مروت پر انہوں نے الزامات لگائے، اور اس کے علاوہ وہ سینیٹر مشال یوسف زئی پہ بھی الزامات لگا چکی ہیں، کچھ اور پارٹی رہنماؤں پہ بھی الزامات لگا چکی ہیں۔ اور تو تحریک انصاف کی جو اندرونی جنگ ہے اس وقت وہ تیز ہوتی نظر آ رہی ہے، الزامات کی جنگ ہے، اور آخر کار یہ لوگ اب آپس میں ہی لڑ کر اپنی جو توانائی ہے وہ عمران خان کو رہا کروانے کی بجائے وہ کہتے ہیں نا پارٹی پر قبضے کی جنگ ہے۔ تو شیر افضل مروت صاحب کا مجھے ایک بڑا جملہ انہوں نے ابھی انٹرویو دیا تھا کرن ناز صاحبہ سما ٹی وی کی جو اینکر پرسن ہے سما ٹی وی کے پروگرام میں، کہ پی ٹی آئی اربوں ڈالر کی ایک انڈسٹری ہے۔ تو وہ بڑا ایک معنی خیز بیان ہے کہ یہ پیسوں کے حوالے سے یہ سارا معاملہ، اور ایک اور بھی انہوں نے بڑا الزام لگایا، گو کہ ابھی اس کی تصدیق دوسری طرف سے نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا جی کہ علیمہ خان صاحبہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ سے ملی ہیں، ان کی طرف سے تو ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی، اور الزام یہ تھا کہ علیمہ خان صاحب نے اپنے بچوں کے حوالے سے جو ان پر مقدمات تھے ان سے کے لیے ریلیف مانگا تھا۔ تو یہ ایک بڑا خوفناک الزام ہے، اور اس کے علاوہ الزامات یہ بھی لگے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے وکیل کو دستاویزات بھی تیار کروائی تھی، اور کہا تھا کہ بیرسٹر گوہر خان صاحب سے ان پر دستخط کروائے جائے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا الزام تھا، لیکن بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ وہ عمران خان کی منظوری کے بغیر کچھ نہیں کریں گے۔ تو اس پر یہ بھی کہا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ کا تو کہا گیا عمران خان صاحب نے کہ ان کو پارٹی کے قریب نہیں لگنے دینا، ان کے فون نمبر بلاک کیے جائیں اور ان کی کوئی بات نہ سنی جائے۔ تو شیر افضل مروت کا یہ جو انٹرویو تھا، اور اس میں انٹرویو میں انہوں نے کچھ مالی معاملات پہ بھی بات کی، اور وہ الزامات تھے، میرا خیال ہے کہ شاید
علیمہ خان صاحبہ تو اس کی تردید ہی کریں گے کہ کوئی میاں والی میں ایک ہاسپٹل بھی بن رہا تھا، 700 کنال اس کی زمین تھی، اس کا الزام بھی لگا، اور بھی دوسرے الزامات. تو یہ ایک چیز نشاندہی کر رہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ایک کرنا چاہ رہی ہیں جو اس معاملے میں، بلکہ ابھی الزام ان پہ یہ بھی لگا کہ جی عمران خان صاحب کا جو صحت کو لے کے 3 دن ان کی وجہ سے ڈیلے ہوا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس طرح کا کوئی علاج ہو کہ جس میں وہ موجود نہ ہو. تو ایک بہت خوفناک ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت سے پی ٹی آئی کے رہنما ہی کھیل رہے ہیں، اور خاص طور پر ان کی اپنی بہن علیمہ خان صاحبہ. تو یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان بھی ایک بہت جنگ چل رہی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے کی روادار نہیں ہے. تو یہ لوگ تو عمران خان صاحب کو ہٹانے کے، وہ بچانے کے لیے، جیل سے نکالنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. تو اب تو دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اب سہیل افریدی صاحب بھی شاید وزیر اعلیٰ کے پی کے نہ رہے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو فورس بنانے کی بات ہوئی تھی، عمران رہائی فورس، وہ بھی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ان کے کہنے پہ کہا، جس کو باقی پارٹی اون نہیں کر رہی. تو علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے جو ان الزامات کا جواب تو ابھی نہیں آیا، میرا خیال ہے کہ وہ جواب تو دیں گی اس کا، اور اس کو ڈینائی ہی کریں گی. لیکن سیاسی ٹمپریچر پاکستان کی اوورال سیاست کا تو ڈاؤن ہو گیا ہے، ناکام ہو گئی تحریک انصاف کی. ایک جو کمپین تھی پہلے 8 فروری کا کہا گیا جی کہ ہم یہ تحریک ایسے کریں گے کہ پہیہ جام ہوگا، ہڑتال ہوگی، اور لوگ بسنت مناتے رہے، اور اس بسنت کا جو ایک ماحول تھا وہ سب کے سامنے تھا. ایون علیمہ خان صاحب اور ان کے بچے بھی بسنت منا کے رنگ میں رنگ گئے تھے. تو اب یہ 8 فروری کی کال ناکام ہونے کے بعد اب جو ہے پارٹی کے اندر ہی ایک دوسرے کے خلاف شدید محاذرائی چل رہی ہے. تو ان حالات میں اگر کوئی کہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے تو چیزیں مشکل نظر آتی ہیں. ان کی آپس کی لڑائیاں ابھی مزید اور بڑھیں گی، اور کہا یہی جاتا ہے اس کے پیچھے پارٹی فنڈ بھی ہے. کے پی کے کی حکومت کے وسائل ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں پارٹی رہنماؤں کی طرف سے، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس وقت جو پارٹی جو حکومت چل رہی ہے کے پی کے میں، وہ بھی علیمہ خان صاحبہ کی اشاروں پر چل رہی ہے. تو یہ ایک ایسے الزامات ہیں جو پارٹی کو اندر سے کھوکھلا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. گزشتہ چند دنوں سے ایک کمپین چلی ہوئی ہے، اور کمپین چلی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے طیارے کو لے کے، بلکہ مریم نواز شریف صاحبہ کا طیارہ تو نہیں، پنجاب حکومت کا طیارہ. اور یہ ایک نیا طیارہ جو خریدا گیا ہے پنجاب حکومت کے لیے، اور پنجاب حکومت کا ایسٹ ہے، پنجاب حکومت کے فنڈ سے خریدا گیا. اور اس کا تعلق مریم نواز شریف صاحب سے صرف اتنا ہی ہے کہ جتنی دیر وہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ یہ طیارہ استعمال کریں گی. دنیا بھر کے جو سربراہان مملکت ہیں، جو مختلف عہدوں پہ فائز لوگ ہیں، جن کا کام لوگوں تک پہنچنا ہے، اور جو مختلف ملکوں کے وزرائے اعظم ہیں، یا اگر آپ دیکھیں مختلف صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ اس طرح کے جو جہاز ہیں وہ ان کی مجبوری ہوتی ہے. مجبوری اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ ان کو ٹریول کرنا ہوتا ہے شارٹ نوٹسز پہ. اگر ایک وزیر اعلیٰ لاہور سے پنڈی ٹریول کرتا ہے اور تقریباً 4 سے 5 گھنٹے اس کے لگتے ہیں، تو جو وہ ایڈمنسٹریٹیولی جو کام وہ کر سکتی ہیں وہ اس میں 3 سے 4 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں اسی طرح اگر ان کو کسی اور شہر جانا ہے، سپوز بکر جانا ہے، ان کو ملتان جانا ہے، بہاولپور جانا ہے، یا کسی اور دور دراز علاقے میں جانا ہے، تو وہ ایک ٹائم جو ہے ٹائم کیا ضیاع ہوتا ہے. تو اس سارے صورتحال کو لے کے ایک کمپین کھڑی کی گئی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مواقع پہ اس طرح کی کمپینز کی جاتی رہی ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے اس پہ انکار تو نہیں کیا کہ ان کے پاس جہاز نہیں ہے، جہاز نہیں آیا. اور اگر آپ دیکھیں کہ جو نیا طیارہ ہے اس کا خریدنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کی جو مینٹیننس کاسٹ ہے وہ کم ہوتی ہے، آپ کو کم پیسے دینے پڑتے ہیں اس کی جو اس کے اندر ٹیکنیکل خرابیاں آتی ہیں اس پر. اور پھر یہ 30 سے 40 سال کے لیے پنجاب گورنمنٹ کا ایک ایسٹ بن چکا ہے، اور جب ایسٹ بنا ہے تو یہ پنجاب گورنمنٹ کے کام ہی آئے گا، اور اس میں جو آنے والے وزرائے اعلیٰ ہیں وہ بھی اس کو استعمال کریں گے. تو اس ساری کمپین کے پیچھے صرف اور صرف ایک بغض ہوتا ہے، سیاسی نفرت ہوتی ہے، یا سیاست کی جاتی ہے اس سارے معاملے میں. اور ویسے بھی اپوزیشن
میں رہ کے تو اس طرح کی باتوں کو ہوا دینے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ایک جو چیز سب سے اہم ہے کہ کمفرٹیبلٹی یا اس میں جو وقت کی بچت ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے, مزید سرمایہ کی بچت کیسے کی جا سکتی ہے. پرانا طیارہ جو کہ پنجاب حکومت کے پاس ہے وہ پہلے ہی آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے, اس پر اس کی مینٹیننس چارجز بہت زیادہ ہیں. تو اس حالات میں اگر پنجاب حکومت نے نیا طیارہ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس میں ظاہری بات ہے جو بچت کے ایلیمنٹ کو بھی سامنے رکھا گیا ہوگا. تمام ایلیمنٹ کو سامنے رکھ کے اگر ایک طیارہ خریدا گیا ہے تو آج کل تو اس طرح کے 180 سے 186 طیارے تو صرف اس طرح کے ہیں, اور پھر مزید پرائیویٹ طیارے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں. اگر آپ دیکھیں تو اب پرائیویٹ طیارہ رکھنا کوئی اتنا مشکل نہیں. پاکستان میں اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس اپنے پرائیویٹ جیٹس ہیں. انڈیا میں آپ چلے جائیں وہاں پہ سینکڑوں لوگوں کے پاس اپنے پرائیویٹ جیٹس ہیں, اور حکومتی جو عہدیداران ہیں انڈیا کے وزراء اعلیٰ ہیں وہاں پر بھی مختلف اسٹیٹس کے, ان کے پاس بھی پرائیویٹ جیٹس ہیں. اسی طرح امریکہ میں بھی جو گورنرز ہیں یا دوسرے جو وہاں کے ایڈمنسٹریٹو جن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کے پاس بھی پرائیویٹ جیٹس ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو وہ بھی ایئر فورس 1 لے کے چلتے ہیں, اور اگر آپ انہیں کہیں جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ عام فلائٹ پہ جایا کریں تو پھر کیا صورتحال ہوگی. اسی طرح جو برطانوی وزیر اعظم ہیں وہ بھی جب کسی ٹور پہ جاتے ہیں تو پرائیویٹ پلین لے کے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ صرف پروپیگنڈا برائے پروپیگنڈا ہے. یہ بات حقیقت ہے اور اب سب کو معلوم ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ امریکہ سے آپریٹ ہوتا ہے, جہاں ملینز آف ڈالرز لگا کر کمپینز بنائی جاتی ہیں, اور ایک زہر آلود جو کمپین ہے وہ پاکستان کے خلاف, پاکستان کے اداروں کے خلاف چلتی ہے. اور اس کے لیے بہت زیادہ ایک گراؤنڈ ورک کیا گیا. گزشتہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری تھا, لیکن گزشتہ چند ماہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس پروپیگنڈے میں بہت کمی آئی ہے. لوگوں نے اس کا اثر لینا چھوڑ دیا ہے. لوگ اب اس زہریلے پروپیگنڈے پہ اس طرح نہیں دیکھتے یا اس پہ ان کان نہیں دھرتے جو کچھ عرصہ قبل تھا. لیکن اس کے پیچھے آپ دیکھیں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب جو ہیں وہ خود باہر نکلے ہیں. وہ سکولز میں جا رہے ہیں, وہ کالجز میں جا رہے ہیں, وہ نوجوانوں سے بات کر رہے ہیں اور اس سارے پروپیگنڈے کا جواب دے رہے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی زبردست حکمت عملی ہے جس نے بڑے کم عرصے میں اس نفرت انگیز مہم کو کاؤنٹر کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اگر آپ دیکھیں احمد شریف صاحب جہاں بھی جاتے ہیں وہ نوجوانوں کے ساتھ خود ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ہر سخت سے سخت سوال کا بھی جواب دیتے ہیں. اور میرا خیال ہے وہ پوری ایک کمپین جو انہوں نے یہ گزشتہ چند مہینوں میں کی ہے اس کا ایک بہت زیادہ فائدہ ہوا. اور فائدہ یہ ہوا کہ کنیکٹ ہوئے ہیں نوجوان, پاک فوج کے ساتھ نوجوان کنیکٹ ہوئے ہیں, دوبارہ پاکستان کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں, اور جو ایک نفرت انگیز پروپیگنڈا ان کے ذہنوں میں بٹھایا گیا تھا وہ اب آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم کوشش ہے جو احمد شریف صاحب کی طرف سے کی گئی ہے, اور اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے, اس کو کرتے رہنا چاہیے. میرا خیال ہے اس کی کنٹینیوٹی کا فائدہ یہ ہوگا کہ چیزیں جو ہیں وہ مسلسل بہتر ہوتی رہیں گی, اور نوجوان نسل کو اصل میں پتہ چلے گا کہ یہ سارا پروپیگنڈا کیا تھا, جھوٹ کیوں پھیلایا جاتا رہا. تو میرا خیال ہے کہ احمد شریف صاحب کو اس پہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ مبارکباد بھی دینی چاہیے, اور ان سے یہی ایک درخواست بھی ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھیں. یہ تھا آج کا ویلاگ جس میں ہم نے چاروں ٹاپک پہ بڑے تفصیل کے ساتھ بات کی, اور اس میں جو مختلف ٹاپکس تھے ہمارے اور اس پہ ایک سیر حاصل اس کا بیک گراؤنڈ دیا گیا. آپ سے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.